ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے۔ میری بےحد ادب احترام کے ساتھ درخواست ہے خلیل محمود صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور وسیلہ صدارت تشریف افروز۔ میری درخواست ہے اس مشاعرے کے مہمان اعزازی عالی جناب ایم ایچ اعجاز علی جوہری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ اس مشاعرے کے ناظم جناب ملن صاحب اطہر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ میں تمام شعراء کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب میں جناب اس مشاعرے کے ناظم جناب اطہر ملن صاحب سے درخواست ہے کہ اس مشاعرے کی باقاعدہ اس کو آغاز فرمائیں اور نظام کی فرائض سنجائیں۔ ہماری ریاست کے ایک ایسے شاعر ہیں جو پورے ہندوستان میں مقبول ہیں اور ہر کوئی ان کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ کی 2 شعری کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی نوعمری میں یا کم عمری میں، جو بھی صحیح ہے، آپ نے رباعی کی طرف توجہ دی اور ان پر رباعیات کی بارش ہوئی اور پھر رباعیات کا مجموعہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی کئی نثری کتابیں بھی ہیں۔ ان کے تعارف میں ایک بات کا کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے کے اشتراک سے ہو رہا ہے، تو اکرم نقاش نے قومی اردو کونسل کے لیے محمود ایاز کی تحریریں کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے، جس میں ساری محمود ایاز سے متعلق تحریریں اور محمود ایاز کے اشارے بہت ہی ذخیم کتاب ہے۔ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، آپ لوگ یہ ضرور پڑھیے۔ میں اکرم نقاش سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جتنی بھی اس سفر میں کٹی جو گزر گئی، لگتا ہے بے محال گئی بے خبر گئی۔ جتنی بھی اس سفر میں کٹی جو گزر گئی، لگتا ہے بے محال گئی بے خبر گئی۔ شعر دیکھیے کا مطلب، ایک ساعت امید میں شب در بدر گئی، ایک ساعت امید میں شب در بدر گئی، اور خالی ہاتھ لوٹ کے اپنے ہی گھر گئی۔ ایک ساعت امید میں شب در بدر گئی، اور خالی ہاتھ لوٹ کے اپنے ہی گھر گئی۔ عشق دیکھے کہ بس سن لیا تھا دشت میں ہے دار جنوں، بس سن لیا تھا دشت میں ہے دار جنوں، اس التباس میں بھری دنیا بکھر گئی، اس التباس میں بھری دنیا بکھر گئی۔ یہ گرا لگائیے، میں نے دیکھیے کہ ہم تو بس ایک کھیل سمجھتے تھے اس کو لے، ہم تو بس ایک کھیل سمجھتے تھے اس کو لے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی۔ وہ عرصۂ جمال کے جادو کہیں جسے، وہ عرصۂ جمال کے جادو کہیں جسے، گہرا گیا ہے ایسے کہ دنیا بسر گئی، گہرا گیا ہے ایسے کہ دنیا بسر گئی۔ بارش نے پچھلی رات بھگوئے تمام دشت، بارش نے پچھلی رات بھگوئے تمام دشت، سوکھے ہر ایک تال کو سیراب کر گئی۔ بارش نے پچھلی رات بھگوئے تمام دشت، سوکھے ہر ایک تال کو سیراب کر گئی۔ جی اٹھتے جس کے دم سے تھے منظر تمام رنگ، جی اٹھتے جس کے دم سے تھے منظر تمام رنگ، وہ دولت خیال بھی جانے کدھر گئی، وہ دولت خیال بھی جانے کدھر گئی۔ آخری شعر دیکھیں کہ میں نے تو کوئی بات نہ کی گفتگو نہ کی، میں نے تو کوئی بات نہ کی گفتگو نہ کی، چپی بھی اس کی لوٹ کے میرا نظر گئی، چپی بھی اس کی لوٹ کے میرا نظر گئی۔
غزل سماعت فرمائیے. مسئلہ لکھے کہ معاملہ لب و رخسار و گل دہن سے کیا, معاملہ لب و رخسار و گل دہن سے کیا, علاج روح میرے یار نے بدن سے کیا. معاملہ لب و رخسار و گل دہن سے کیا, علاج روح میرے یار نے بدن سے کیا. یہ لکھیں گے اسیر دہر سے پرسش جنوں کی بابت کی, اسیر دہر سے پرسش جنوں کی بابت کی, سوال ہوش و خرد خیس کو حکم سے کیا. اسیر دہر سے پرسش جنوں کی بابت کی, سوال ہوش و خرد خیس کو حکم سے کیا. خلیل صاحب شعر لکھے کہ جو رات پیروں سے لپٹی تھی ایک مدت سے, جو رات پیروں سے لپٹی تھی ایک مدت سے, جدا کیا اسے تیرے چراغ تن سے کیا, جدا کیا اسے تیرے چراغ تن سے کیا. نیچے دیکھی کہ فریب رستے پہ چھوڑ آؤں اس کو, اس نے کہا فریب رستے پہ چھوڑ آؤں اس کو, اس نے کہا ادائے فرض بھی صد دل سے سو جتن سے کیا, ادائے فرض بھی سو دل سے صد جتن سے کیا. اسی نے جان نچوڑی کیا اسی نے بحال, اسی نے جان نچوڑی کیا اسی نے بحال, بتائیں کیا کہ یہ کام اس نے کس جتن سے کیا ہے. اسی نے جان نچوڑی کیا اسی نے بحال, بتائیں کیا کہ یہ کام اس نے کس جتن سے کیا. زبان تھی گم مگر بولتی تھی خاموشی, زبان تھی گم مگر بولتی تھی خاموشی, کلام درد اسی طور خوش سخن سے کیا. وہ ایک لمحہ بے مثل دور ہوتا ہوا, وہ ایک لمحہ بے مثل دور ہوتا ہوا, ودا اس کو دل و جان سے صد مہم سے کیا. معاملہ لب و رخسار و گل دہن سے کیا, علاج روح میرے یار نے بدن سے کیا. اگر اجازت شعر مطلب دیکھیے کہ خطوں کی چاپ دور تلک بام و در خاموش, خطوں کی چاپ دور تلک بام و در خاموش, شب بولتی ہے چار طرف اور نگر خاموش. خطوں کی چاپ دور تلک بام و در خاموش, شب بولتی ہے چار طرف اور نگر خاموش. یہ دیکھیے شعر دیکھیے کہ ہر بزم گم ہو گئی, ہر سمت ہے سکوت, ہر بزم گم ہو گئی ہر سمت ہے سکوت, ایک بولتا جہاں تھا ہوا کس قدر خاموش, بولتا جہاں تھا ہوا کس قدر خاموش. نے داستاں تمام ہوئی ہے نشب تمام, نے داستاں تمام ہوئی ہے نشب تمام, اہل سما چپ ہوئے افسانہ گر خاموش, اہل سما چپ ہوئے افسانہ گر خاموش. یہ دیکھیں کچھ رنگ بے زبان ہوئے یوں کہ یک بیک, کچھ رنگ بے زبان ہوئے یوں کہ یک بیک, حرف و صدا فضا و فلک سر بسر خاموش. کیا لب کشائیاں میری کیا منہ شگافیاں, کیا لب کشائیاں میری کیا منہ شگافیاں, جمہور سکتہ زن ہو جہاں راہ بر خاموش. آخری شعر دیکھیے کہ یوں ہے کہ کچھ صدا نہ کوئی باز گشت ہی, یوں ہے کہ کچھ صدا نہ کوئی باز گشت ہی, ویران خطر جان ہوا اور نگر خاموش. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.